مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، لیکن اس کے اثرات اب صرف سعودی عرب، ترکی اور پاکستان تک محدود نہیں۔ کیا اس بات کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اس ایگریمنٹ میں کسی اسٹیج میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ اس معاہدے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران اس نئے ریجنل سیکیورٹی فریم ورک کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور کیا تہران سمجھتا ہے کہ گلف اور مڈل ایسٹ کے ملک اب اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر پہلے کی طرح ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے؟ پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والی تازہ بات چیت سے کم از کم اتنا صاف ہوتا ہے کہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پورے ریجن کی جیو پولیٹیکل ڈسکشن کا حصہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر محمد اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ عباس عراقچی کو مکہ جوائنٹ ایگریمنٹ کے اہم اسپیکٹ سے انفارم کیا۔ یہ ایگریمنٹ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان سائن ہوا تھا۔ پاکستانی فارن منسٹری کے مطابق اسحاق ڈار نے منڈے کے روز ایرانی فارن منسٹر سے ٹیلی فون پر بات کی اور اس ایگریمنٹ کے آبجیکٹیوز کی وضاحت کی۔ ان کے مطابق اس ایگریمنٹ کا مقصد اسٹریٹجک کوآپریشن کو مضبوط بنانا اور ریجنل پیس اور سیکیورٹی میں کوآپریشن کرنا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی فارن منسٹر عباس عراقچی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دوسری طرف ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس مین اسماعیل بقائی نے ایک اہم بات کہی۔ ان کے مطابق ریجن کے ملک اب امریکہ کے ان دعووں پر پہلے کی طرح ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ امریکہ انہیں سیکیورٹی دے گا۔ بقائی نے کہا کہ مکہ جوائنٹ ایگریمنٹ پر دستخط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ریجن کے ملکوں کی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ تبدیل ہو رہی ہے، اور اب یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ سیکیورٹی کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے جسے خریدا جا سکے۔ ایرانی اسپوکس مین کے اس سٹیٹمنٹ کو تہران کی طرف سے مکہ ایگریمنٹ پر ایک اہم جیو پولیٹیکل ری ایکشن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان سائن ہونے والے اس ایگریمنٹ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ تینوں ملکوں میں سے کسی ایک پر ہونے والا حملہ تینوں پر حملہ مانا جائے گا۔ یعنی مکہ ایگریمنٹ اب صرف ایک پولیٹیکل ڈکلیریشن نہیں بلکہ ایک باقاعدہ سائنڈ ڈیفنس فریم ورک ہے جس کے امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں پورے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی ڈائنامکس پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے فارن منسٹرز کے درمیان جو بات ہوئی ہے اور ایران کی طرف سے جو ری ایکشن آیا ہے، اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران بھی کسی نہ کسی شکل میں اس مکہ ایگریمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ چینل وائٹ میوزک پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔